عالم معلوم علم جاننا. ہوا علم ہی علمت، ہوا یعلم ہی تعلم. اب صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. علم علمو، علمت علمتم، علمت علمنا، یعلم یعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم، اعلم اعلموا، لا تعلم لا تعلموا، عالم معلوم علم. ہوا علم ہی علمت، ہوا یعلم ہی تعلم. اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے آہستہ، سب ایک ساتھ. علم، سب کو اشارے کرنا ہے. ناظرین آپ بھی اشارے کرتے رہیے. علم علمو، علمت علمتم، علمت علمنا، یعلم یعلمون، تعلم تعلمون، اعلم نعلم، اعلم اعلم، لا تعلم لا تعلم، عالم معلوم علم. ہوا علم ہی علمت، ہوا یعلم ہی تعلم. یاد رکھیے اردو کا کنیکشن کہاں پر ہے عربی سے؟ عالم معلوم علم. معلوم مجھے معلوم ہے، علم ہے اس کا جو جانا گیا. علم یہ تینوں اردو میں ہے. اسی طرح سامع ہے اردو میں. سامع کی جمع کیا ہے؟ سامعون سامعین. سامعین ہے نا، یہیں سے سامعین حضرات. سامعین سامع سننے والا. سامع کی جمع سامعون یا سامعین. مسموع نہیں ہے. سمع سمع طاعت اردو میں ہے نا، سمع طاعت سننا. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. یاد رکھیے ہم نے جو ابھی 6-7 منٹ میں پریکٹس کی سمعہ اور عالمہ کی، اور اسی طرح ہم ہر سبق میں پریکٹس کر رہے ہیں. یہ کوئی صرف گرامر کی پریکٹس نہیں ہے، یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم کو قرآن سے قریب تر کرتی جا رہی ہے. ہر سیشن ہم کو 100 الفاظ سے یا ان الفاظ سے 2 ہی الفاظ، یہ 2 نہیں ایکچولی. سمعہ کتنے، ایک ایک اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ یہ 21 الفاظ ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. اگر آپ کو لسٹ دی جاتی 21 الفاظ کی تو بہت پریشانی ہوتی، لیکن آپ جو اشاروں سے کر رہے ہیں تو شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ 21 الفاظ کو دہرا رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ بہت آسان طریقہ ہے، اور یہ منٹوں میں. اس کو آپ گرامر کی یا بورنگ یا تھکا دینے والی پریکٹس مت سمجھیں. اس کو شوق سے کریں، محبت سے کریں، اس لیے کہ یہ گرامر کے ٹکڑے آپ کو قرآن سے قریب تر کرتے رہیں گے. ہم نے اب تک 4 ابواب سیکھے فعل کے. باب فتح، باب نصر، باب ضرب اور باب سمع. یہ 4 ابواب یا 4 نمونے عربی زبان میں اور قرآن میں بھی بہت استعمال ہوئے ہیں. سمعہ کی پریکٹس اور عالمہ کی پریکٹس. ہم مزید 2 افعال کریں گے، عاملہ اور رحمہ، جو کہ قرآن میں مزید کئی بار آئے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. ان اللہ، بے شک اللہ، یرفع اٹھاتا ہے، بهذا الكتاب اس کتاب کے ذریعے، اقواما لوگوں کو، قوموں کو، ويضع اور نیچے کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے یا ذلیل کرتا ہے اس سے، آخرین دوسروں کو. یعنی جو لوگ اس کتاب کو پکڑتے ہیں، اس کو تھامتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھاتا ہے. اور جو اس کو چھوڑتے ہیں، توڑتے ہیں،
ان کو ذلیل کرتا ہے. سبحان ربی اس کا ایک پہلو یہ ہے. اور آف کورس قرآن بھی سکھاتے. تو رویہ اور سلوک، مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یہ راز ہے بڑا بننے کا. اس کے علاوہ کانفیڈنس ہے، انسان کے اندر کانفیڈنس ہو، یا اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، ہمیشہ امید بھری سوچ ہو، یا ثابت قدمی ہو، کنسسٹنسی ہو، غور کرنے والا ذہن ہو، سوچنے والا ذہن ہو، یا بہترین اخلاق ہو، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو. یہ اہم فیکٹرز ہیں جو انسان کو بڑا بناتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن کریم کے علاوہ، اور آپ ضرور کہیں گے یہی بات، کہ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ان ساری چیزوں کو اس فورس کے ساتھ نہیں پیش کر سکتی اور نہ پیدا کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ میرا رب الرحمن الرحیم ہے، رحمت والا ہے، تو میں کانفیڈنٹ ہوں. الحمدللہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کا شکر ہے، کچھ بھی ہو گیا الحمدللہ. رب العالمین، گلوبلزم ہے، ریجنلزم نہیں ہے، نیرو مائنڈیڈنس نہیں ہے، رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم، کانفیڈنس ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے. مالک یوم الدین، ڈسپلن ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مشن سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر کمٹمنٹ ہے، پرپز آف لائف ہے، ٹارگٹ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ویژن سامنے ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ماڈل سامنے ہے. دا موسٹ سکسیسفل مین ان دا ہسٹری، موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ہسٹری کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے کہا؟ غیر مسلموں نے کہا. ہم تو کہیں گے کیسا ماڈل ہے ہمارے سامنے؟ موسٹ سکسیسفل کا ماڈل. اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم. اگر آپ کو میں کہتا ہوں بہترین کرکٹ پلیئر بننا ہے تو بہترین کرکٹ پلیئر کو فالو کیجئے، بہترین فٹ بالر بننا ہے تو بہترین فٹ بال پلیئر کو فالو کیجئے، بہت زبردست باڈی بلڈنگ کرنا ہے تو باڈی بلڈر کو فالو کیجئے، اور دنیا کا کامیاب ترین انسان بننا ہے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان کو فالو کیجئے. لاجیکل بات ہے. صراط الذین انعمت علیہم ہمارے سامنے تو وہی ماڈل ہے. روزانہ ریمائنڈ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے جو اس قوت کے ساتھ مؤثر انداز میں ایک انسان کے اندر وہ ساری صفات پیدا کر سکتی ہیں جو آج کی جدید تحقیق بتاتی ہے. جو صفات ایک انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہیں، بہترین انسان بنانے کے لیے ضروری ہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو گریٹ بنانا چاہتے ہو تو ان کو قرآن کریم سمجھا کر پڑھائیے، ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیے تاکہ وہ زبردست انسان بنے. یہ بہترین فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا ہوا ہے. اس کی قدر کیجیے. قرآن کریم کیا دے گا؟ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے، جن میں سے چند اہم کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی طرح اس سے زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اہم، دل و دماغ کا سکون. اگر آپ کو کروڑوں بھی مل جائیں لیکن آپ کو سکون نصیب نہ ہو تو یہ دولت کوئی معنی نہیں رکھتی. جو سکون، جو اطمینان اللہ کے ذکر میں اور قرآن میں ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ کہیں سے نہیں لا سکتے. آپ لا ہی نہیں سکتے. یہ انسان کا پاگل پن ہے کہ اس سکون کو ڈھونڈنے کے لیے وہ مادیت کی طرف، دنیا کی طرف، پیسے بٹورنے کی طرف چلا جا رہا ہے پاگلوں کی طرح، اور سکون بٹتا ہے ادھر قرآن کی طرف. قرآن جو ہے وہ اصلی سکون دے گا. اسی طرح سب سے اہم وہ ہے آخرت کی سچی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. یہ بھی قرآن ہی دے گا، اس لیے کہ قرآن جو ہے اس راستے کی طرف لے جائے گا جو آخرت کی سچی کامیابی. نہ صرف یہ بلکہ شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. اور یہ ہے حقیقی اور کامل برکت جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے. تو قرآن کریم کو برکت کے محدود نظریے سے مت دیکھیے. برکت کا جو محدود مفہوم ہمارے پاس ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ بھئی جو سیلری کمائیں گے وہ اس میں زیادہ خرچ نہیں ہوگا یا بیماری نہیں آئے گی، یہ بہت ہی محدود مفہوم ہے. قرآن کریم یہ عظیم الشان ساری دائمی دنیا و آخرت کی ساری برکتیں دے گا اگر ہم اس کو پوری طرح سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں. تو اس طرح پڑھیے قرآن کریم کو، اس طرح کی کتاب بنا کر. یہ ہے ہی اس طرح کی کتاب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکن، برکت والی کتاب ہے یہ.
اور کس طرح یہ برکت حاصل کی جائے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تدبر و تذکر کے ساتھ. جب تدبر و تذکر کریں گے تو یہ ساری برکت ملے گی جس کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے.